ایک کارٹون سیریز سمپسن جو کہ ہمیشہ کسی نہ کسی واقعے کے بعد زیر بحث رہتی ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، ایبولا وائرس ہو، 9/11 ہو، افغانستان جنگ ہو، عالمی جنگیں ہوں، دنیا کے برے حالات ہوں، امریکہ کے الیکشن ہو یا کوئی نئی ٹیکنالوجی۔ ان کارٹونز میں یہ سب آخر کیسے پہلے سے ہی دکھا دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کچھ نیا ہوتا ہے تو اسی کارٹون سیریز کا کوئی نہ کوئی کلپ سامنے آ جاتا ہے اور دنیا کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ سب تو اس کارٹون نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کارٹون سیریز کوئی دجالی تنظیم یا شیطان کے پجاری چلا رہے ہیں اور یہ لوگ شیطان کی مدد سے مستقبل کے حالات کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کارٹون سیریز کی دو اہم چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، ایک پیش گوئی اور دوسری منصوبہ بندی۔ پیش گوئی صرف ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اس علم سے نوازا ہوا ہو، اور پیش گوئی ہمیشہ امکان کی صورت میں ہی رہتی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ دوسرا پوائنٹ منصوبہ بندی ہے، کسی بھی واقعے کو حال یا مستقبل میں انجام دینے کی منصوبہ بندی اور پھر اسے مستقبل کے حالات جاننے یا دنیا میں اپنے کنٹرول اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنا، جو کہ یہ کارٹون اور اسی کو چلانے والی لابی کر رہی ہے۔ ان کے پاس نہ تو مستقبل جاننے کی طاقت ہے، نہ ہی یہ علم غیب رکھتے ہیں۔ یہ سالوں پہلے واقعات کو انجام دینے کے لیے سکرپٹ لکھتے ہیں اور ہو بہو فلم کی طرح اس سکرپٹ کے مطابق ایسے لوگ کاسٹ کرتے ہیں جو ان کی ضرورت کے مطابق کام انجام دے سکیں۔ کئی بار دنیا میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ان کے سکرپٹ کے الٹ جاتے ہیں، جیسے انہی خفیہ طاقتوں نے ایک مشہور ایکٹر اور باڈی بلڈر آرنلڈ کو کئی سال پہلے امریکہ کا صدر بنتے دکھایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی جگہ بش صدر بن گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آرنلڈ ان خفیہ طاقتوں کی منصوبہ بندی پر پورا نہیں اتر رہا تھا، ان کے درمیان معاملات طے نہیں ہوئے اور صدر بش جیسے شیطان دماغ انسان کو صدر بنا دیا گیا، جس نے مسلم دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹرمپ سے متعلق انہوں نے کچھ سال پہلے دکھایا، ہو بہو وہی سب کچھ ہوا تھا، یہاں تک کہ سال 2000 کے ایک مشہور کلپ میں دکھایا گیا تھا کہ ٹرمپ ایک جگہ سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے اور ٹرمپ کے ایک طرف ایک شخص ایک پلے کارڈ اٹھائے کھڑا تھا جس پہ پیڈ لکھا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں 2015 میں جب ٹرمپ صدر بننے کے بعد سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو وہی شخص ویسے ہی کپڑوں میں پلے کارڈ اٹھا کر کھڑا تھا۔ اس منظر نے پوری دنیا کو ششدر کر کر رکھ دیا تھا، حالانکہ یہ ان کے لکھے ہوئے سکرپٹ کا ایک حصہ تھا جسے ہر امریکی صدر پرفارم کرتا آ رہا ہے۔ ٹرمپ اسرائیل کے لیے کوششیں تو کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب مسلمان ممالک میں اتاری گئی فوجوں کو واپس بھی بلا رہا تھا، جن میں افغانستان و عراق شامل ہیں۔ ان فوجوں کا واپس بلانا اور دنیا کو امن کا تحفہ دینا، یہ ایسے اقدامات تھے کہ جس سے امریکی عوام تو خوش تھی، مگر یہ سب کچھ سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا۔ اسی لیے اب ان طاقتوں نے ٹرمپ کو راستے سے ہٹا دیا، اسی لیے ہی ٹرمپ چیخ رہا ہے کہ الیکشن چوری ہوا۔ امریکی الیکشن کے بعد وہی کھیل شروع ہو چکا ہے جس کی منصوبہ بندی اس کارٹون سیریز کے ذریعے دکھائی گئی تھی کہ امریکہ میں 3 نومبر 2020 میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہارنے والے اور جیتنے والے کے حامی فسادات کھڑے کر دیتے ہیں اور امریکہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جب 2 ماہ بعد بائیڈن اپنا حلف اٹھائے گا، امریکہ اس وقت تک بہت نقصان اٹھا چکا ہوگا۔ امریکہ میں فسادات جلد ہی عروج پر پہنچ جائیں گے اور دنیا جنگ اور قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن اللہ کا شکر کیجئے کہ انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں یہ پھر غلط ثابت ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ جب دنیا زوال کی جانب بڑھے گی، پاکستان انشاءاللہ عروج دیکھ رہا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہودیوں کے لیے امریکہ ایک تجربہ گاہ ہے جہاں سے یہ دنیا پہ تجربے کرتے ہیں اور سب کچھ سکرپٹڈ ہی ہے۔ نہ ہی امریکی صدور امریکہ سے مخلص ہیں، نہ ہی ان کی ایجنسیز، بلکہ یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہے اور یہ یہودیوں کے لیے سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب یہودی امریکہ کو تہس نہس کریں گے اور خود طاقتور بن جائیں گے۔ امریکی کمپنیاں اسرائیل کا رخ کریں گی۔ برسوں پہلے اس کارٹون کی ایک قسط میں پاکستان کے 4 حصے دکھائے گئے تھے کہ پاکستان کے چاروں صوبے الگ الگ ملک بن جائیں گے اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اس سیریز کے بارے میں شیطانی میڈیا اور دیگر اسلام دشمن لابی بہت گہری نظر رکھتی ہے۔ اسی سیریز کے بعد پاکستان کے نئے نقشے بنائے گئے، دنیا میں یہ تاثر قائم کر دیا گیا کہ خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ رہا
رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان پر بہت بڑی جنگ مسلط کر دی گئی اور یہ جنگ لڑنے امریکہ 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان میں آ بیٹھا۔ یہ 9/11 اسی کارٹون سیریز میں وقوع پذیر ہونے سے چند سال قبل ہی دکھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے سندھ خاص کر کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، صوبہ سرحد اور بلوچستان کو توڑنے کی سازشیں کی گئیں، مگر اس منصوبے میں بھی یہود ناکام رہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی تم کرتے ہو اور ایک منصوبہ تمہارا رب بناتا ہے، اور تمہارا رب بے شک بہترین منصوبہ ساز ہے۔ آج الحمدللہ پاک افواج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بدولت شیطانی طاقتوں کی یہ منصوبہ بندی ناکام ہو چکی ہے، اسی لیے انہیں پاک فوج سے سب سے زیادہ نفرت ہے کہ ان طاقتوں نے پاکستان سے متعلق بہت سے منصوبے بنائے، جن میں کچھ اس کارٹون میں بھی دکھائے گئے، لیکن بفضل خدا یہ منصوبے پاک فوج کے ہوتے ہوئے پورے نہیں ہو پا رہے، اور اللہ کا شکر کیجئے، پاک فوج پر فخر کیجئے کہ یہی ایک حصہ اس سیریز کے لکھے سکرپٹ کو غلط ثابت کر رہا ہے۔